حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ہم کلام ہوتے تھے؟ اور کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک مکالمہ ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِن، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی ہے آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا، وہ براہ راست نہیں تھا۔ یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے۔ اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل، کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے پیغمبر۔ اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے۔ باقی تمام پیغمبروں پر، جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں، تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی۔ تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا تو وقربناہ نجیہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا، تو دیکھیں درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے، اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی، پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے۔ پھر ارسلت الی کافۃ للناس، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ، تو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کلی فضیلت ہے، تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں۔ تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا، تو یہ سب وحی کے ذریعے